اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے نوٹس میں ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 86 جو ہے نا چل رہا ہے، اور مسلسل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں تک کوئی پیغام پہنچ جائے اور ان کے عقیدے مضبوط ہو جائیں، کیونکہ آج کی دنیا میں ہر انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ خود تو بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بچوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تنہا نہ دیکھیں بلکہ اس کے لنک کو ضرور فارورڈ کیجیے گا اپنے تمام تر کانٹیکٹس میں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے چینل کو، اور بیل بٹن کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی امام زمانہ کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہمارے زمانے کا امام موجود ہے اور ہمارے ہر عمل سے وہ واقف ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہمیں سنتا بھی ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ آنسو بھی بہاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو بہترین سے بہترین امام کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیے، اسی میں کامیابی بھی ہے۔ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے بڑی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے امام خمینی کی ذات موجود ہے۔ آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے، انہیں دنیا میں بھی بے حد کامیابی ملی، آخرت میں بھی بے حد کامیابی ملی۔ اس کا راز کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو یہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ساری وہ کامیابیاں مل گئی، جو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب۔ گزر کے اتنے سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی وہ شان، پوری کائنات کا شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل تھا جو آیت اللہ خمینی کو اس قدر دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ آیت اللہ خمینی جب نوجوان تھے، اس وقت کی ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ جب ان کی عمر صرف 30 سال کی تھی، ان کے کافی اساتذہ تھے، استاد تھے، جن میں سے اس زمانے کے ایک مرجع وقت اور ساتھ میں عرفانی اعتبار سے بھی کافی بلندی انہوں نے حاصل کی تھی۔ ان کا نام ہے شیخ حسن علی بخوزکی اصفہانی۔ شیخ حسن علی اصفہانی جو ہے نا، ایک عظیم کردار کے مالک تھے۔ ان کی اکثر راتیں جو ہے نا عبادتوں میں گزرا کرتی تھی، اور وہ اپنے رکوع کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اپنی چھت پہ جا کے وہ برف باری کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور لمبے لمبے رکوع کرتے تھے۔ ساری رات رکوع میں گزر جاتی تھی۔ لوگ جب صبح جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ رکوع کے عالم میں اور ان کے پشت پہ برف جمی ہوئی ہے، تو آپ سوچیں کتنی لمبی رکوع کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عرفانی اعتبار سے بھی کافی بلند تھے، جیسے کہ اویس قرنی مشہور ہیں۔ اویس قرنی کے سجدے بڑے مشہور تھے۔ ساری رات، ایک ساری رات وہ سجدے میں گزارتے، ایک ساری رات وہ قیام میں گزارتے، ایک ساری رات وہ رکوع میں گزارتے۔ اسے کہتے ہیں امام کے چاہنے والے، اسے کہتے ہیں رسول کے چاہنے والے۔ عشق رسول اتنا زیادہ کہ ان رسول اللہ نے کہا عبادت کرو تو ایسے عبادت کے جس کی انتہا نہیں، مثال بن گئی۔
تو وہ تو خیر رسول کے زمانے کے اصحاب تھے، شیخ حسن علی بقوزکی اصفہانی، یہ تو اس وقت کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود عبادت کی وجہ سے اتنی بلندی پہ پہنچ گئے تھے کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے تھے، مجھے کوئی عمل دے دو تاکہ میں اس کو کروں۔ آیت اللہ خوئینی صاحب بھی ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی عمل دیجیے۔ کہ کیا عمل چاہتے ہو؟ کہ میں کیمیا کا عمل دے دو، سونا بنانے کا، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اپنی زندگی بھر کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے اور یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ اتنے سچے تھے آیت اللہ خمینی صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا، اگر ہم اور آپ ہوتے، میں آپ کا تو نہیں جانتا، میں ہوتا تو ہاں وعدہ کر دیتا، ہاں ٹھیک ہے صاحب کوئی بات نہیں، آپ دیجئے مجھے وہ عمل، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ہم بتا دیتے۔ خمینی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ ان کی یہ سچائی ان کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو پھر تمہیں کیمیا نہیں، اس سے بھی زبردست ایک عمل دوں گا۔ روزانہ ہر نماز کے بعد 4 چیزیں کرنا، دنیا کی بادشاہت تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ 30 سال کی عمر سے لے کے آخری عمر تک یہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج وہ عمل میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس میں سے تو چیزیں ہم روز کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز یہ تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ ہم اس کو روٹین بنا لیے ہیں، ایک معمولی طور سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کو روٹین بنا کے نہیں بلکہ اس کی اہمیت کے ساتھ جناب سیدہ کی تسبیح مانتے ہوئے بہت احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آیت الکرسی نماز کی قبولیت کی ضمانت لے لیتی ہے۔ تیسری چیز 3 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے۔ چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت، اس کو پڑھا کریں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، زندگی میں بھی کامیاب، موت کے بعد بھی کامیاب۔ آج ان کی وہ شان ہے۔ عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک رسول کے صحابی آئے، کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا کافروں نے اسے گرفتار کر کے رکھ لیا ہے، میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا۔ انہوں نے شروع کر دیا۔ دوسرے دن ان کا لڑکا جو ہے نا اونٹ، کافروں کا ایک اونٹ لے کے واپس آ گیا، اور اس زمانے میں اونٹ جو ہے نا بڑی مالیت مانی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اسے مشکلات سے نکلنے کی راستے اللہ کھول دیتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال اس چیز کو معمول بنا لیں۔ ایک یہ تحفہ تھا آپ کو آج کے لیے، اور دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو جائے اور امام ہمیں چاہنے لگے۔ ہم امام کو چاہیں یہ اور بات ہے، امام ہمیں چاہنے لگے۔ دعا کرے پروردگار ہم ایسے عمل کریں جس کی وجہ سے امام ہم کو چاہنے لگے۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور دعا گو ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل اللہ عطا کرے، اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے،
اور ساتھ میں جو ہے نا ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے بحق محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔